ساجی بڑی مسجد، بڑا مکان یا میدان ہو، آگے سے کتنے فاصلے سے آدمی گزر سکتا ہے، نماز ہو رہی ہو۔ بھائی بات یہ ہے کہیں بھی ہو، نمازی جہاں سجدہ کرنا ہے اس سے آگے آگے آدمی گزر سکتا ہے، لیکن اگر جگہ زیادہ ہو تو کم از کم 2.5-3 صفیں چھوڑ کے پھر گزرے تو یہ بہت اچھا ہے، اور اسی لیے سترا وہ رکھنا چاہیے۔ اور اس طرح جس طرح آپ کے شہر میں نماز پڑھ رہا ہے آگے سے نہ گزرو، جگہ تنگ ہے تو پھر علیحدہ بات ہے، ورنہ آگے سے نہ گزرو، 2.5-3 صفیں آگے سے گزرو، اور بغیر سخت مجبوری کے اگر کوئی گزرے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ 100 سال کھڑا رہے یہ تو وہ گوارا کر لے اگر اسے پتہ چل جائے کتنا گناہ ہے اور آگے سے نہ گزرے۔ اس لیے نمازی کے آگے سے گزرنا بہت احتیاط کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز میں لا حول ولا قوت الا باللہ اگر آدمی کو خیال آئے اور پڑھ لے، اگر اچانک لا حول ولا قوت الا باللہ نماز میں آخرت کی وجہ سے بڑا ڈر لگ گیا نا، پڑھ لیا لا حول ولا، اس سے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن اگر کسی دنیاوی پریشانی اور غم اور دکھ میں پڑے گا لا حول ولا قوت، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک عورت عدت میں ہے، وہ حج کر سکتی ہے یا نہیں، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، نہیں کر سکتی، وہ حج لیٹ کر دے، بغیر عدت گزارنے کے حج اور عمرہ نہیں کر سکتی، یہی مسئلہ ہے۔ ایک آدمی کی نماز میں ہنسی آ جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا کہ نہیں؟ ہنسی کی 3 قسمیں ہیں۔ تبسم کرنا، آواز نہ آئے بس مسکرانا، اس سے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اگر بھول کے ہو جائے، جان بوجھ کے بھی ہو جائے، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، یہ شیطان کی طرف سے ہے یا جیسے ہے کنٹرول کرے۔ لیکن اگر اتنی ہنسی آئی ہے کہ خود سن لی ہے پھر نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اتنا ہنسا ہے کہ ساتھ والا بھی سن رہا ہے یا سن سکتا تھا، کوئی بھی نہیں ہے، اتنا ہنسا ہے کہ ساتھ، پھر نماز بھی ٹوٹ گئی اور وضو بھی ٹوٹ گیا۔ تو تبسم جسے ویسی کہتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس سے بھی بچنا ہے، اور خود آواز سن لے ساتھ والا نہ سنے تو نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر ساتھ والا بھی سن لے، اتنی آواز نکل گئی، نماز تو ٹوٹ گئی اور وضو بھی ساتھ ٹوٹ گیا۔ اللہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عید میلاد النبی کے قائل تھے، آپ کیوں نہیں مناتے؟ بات یہ ہے کہ وہ کوئی قائل نہیں تھے، اور اگر ہوتے بھی تو میرے لیے دلیل قرآن حدیث ہے، مولانا اشرف علی تھانوی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارا استاد یا بزرگ سنت کے خلاف کام کرے، کوئی نہیں عمل کریں گے، اس لیے کہ ہمارے لیے دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن مولانا اشرف علی تھانوی تو گلدستہ تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تو پوری زندگی شرک اور بدعت کا رد کیا ہے، وہ کوئی قائل نہیں سی عید میلاد النبی کی، ان کی اولاد نہیں تھی، خود مذاق میں فرماتے تھے اگر میری اولاد ہوتی تو میں تو پھر اس کی تربیت میں لگا رہتا، اسی کی فکر میں لگا رہتا۔ اللہ کی حکمت ہے میری جسمانی اولاد کوئی نہیں، روحانی اولاد بڑی ہے، شاگرد ہے، وہ تو بہت بڑے آدمی تھے، یہ ان پہ بہتان ہے، کوئی وہ عید میلاد النبی کے قائل نہیں تھے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب